میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنا، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت ویکھو، کلاس روم ویکھو، جی نال باغ ویکھو، باغ چ لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو۔ اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے ناد خانہ نو دے جڑے۔ اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے چ میں آنا، تسی تے آنا ہی نہیں، جو ناد پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی، تسی نہ ڈرو۔ حضرت کی کہاں انہوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں، یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا، یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی، لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا، اتنی بڑی محفل نعت ہے۔ کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو۔ ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، وہ لیے کرنا پہنتا ہے۔ 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا میں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے۔ مر جانا حضرت، کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں۔ اللہ میرا اچھا ایک میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تھا رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھی آپ سننے کو ہو سکتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ، ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے وہ۔ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا۔ حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت، لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں، ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے، میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے، تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے۔ یہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے، سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی کا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے، روز پوچھتے صبح پھر
کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بے توجہی 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے. بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے. فکر اعلی حضرت ہے انہیں جانا. فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا. آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخلا رہے ہیں. مینوں کسی دی پوچھنی ہونی مینوں پوچھ میری. اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے نسیا جانا ہی نہیں. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے. پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے 1:30 بجے انہوں نے چک لینا. جنازہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتی. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوں. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں دھوکہ ہے حضرت. آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کھلو رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھ ہے جنازہ پڑھیں گے جلدی جلدی لے جائیں گے دفنائیں گے پٹے رکھیں گے مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھہرنا ہنس جان گے میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے میرے ماموں نو بخش دے میرے خالو نو بخش دے میرے چاچے نو بخش دے میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہوگا نا میرے یار نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا روٹی کھادی ہے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے بوٹی انہوں دینی شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقو. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو نہیں منی نہیں پریت لائی ساری عمر دین سے بھاگتے رہے نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا اینا نو راضی کیتا اینا نو خوش کیتا چھڈ کے ٹر گئے چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے مر تیرا رب تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جو آپ تیار کرو
جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو اس ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہاں جی. مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب لا ادری مینو نہیں پتا اج وقت ہے حضرت آج اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ہو کانوں کل مریے. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری ہوگی. عرض کی تھی حضور ہو کیوں فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ پہنچا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں. تلاوت سنی فرشتوں نے جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر ہم ایک بازار سے نکلے ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کھڑے اس بارے میں تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس پر. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وکھرے ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا 77 سال گزر گئے ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی. یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا. بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ میں اللہ کے جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ کھانا کھانا ہے آپ تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت کھانا درمیان میں رکھا تھا آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا کھانا بھی اتنا تھا
لیکن کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ اے گلاس سانجھا ہے، اے راہ گزرا نے پینا ہے، اے مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے. اس گلاس نو چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے. اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ. ان کا کردار کیا، تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کڑے کڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ انہیں سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار. حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے. حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے. کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لیتے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگا. اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لیتے تھے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگا. میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے. ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آتا. اور جی ہوں تے تھڑا سٹینڈر ہی اور ہو گئے ہوں تے گڈیاں جناب. میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا تھی جمعہ پڑھن تے آوا. میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جا گا تھی جمعہ تے پڑھنا. پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو. حضرت ACDC لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھیا مولویوں واسطے پتہ نہیں تھانوں کی ہے. وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ویکھو جی مولویاں نے ڈینگے. میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد ہوں آیا 3 میں بیان کر رہی جی دسو میں بس تے آواں تے میں 3 کر لگا پتہ نہیں یار. لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے
میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تے امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہیے. سب نو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو، سر جڑو واپس، اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار، یہ غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت